السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں چیچا وطنی سے تقریر کر کے جا رہا تھا، کچھ ساتھی میرے ساتھ تھے۔ ایک آدمی چارپائی پر بیٹھا تھا، مکھیاں اس پر بھن بھنا رہی تھی۔ اس کا عجب حال تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ میں قریب آیا تو وہ کہنے لگا، او مولانا ادھر تشریف لائیے، پہلے دانت، ہڈیوں کا ڈھانچہ، کمزور سانچہ، قابل غور، عجیب شور تھا اس کے پاس۔ اس کے پاؤں پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مجھے عبرت سے دیکھو، میں کون ہوں؟ میں ایک شیر تھا، اب مجھے دیکھ لو، اب میری کیا حالت ہے۔ مولانا ابھی آپ کی تقریر کی آواز یہاں آ رہی تھی۔ کہنے لگا، یہ مکان تھا، یہ دکان میری تھی، اور اب بھیک مانگتا ہوں۔ مجھے کوئی بھیک بھی نہیں دیتا، بلکہ میرے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کافی دیر تک روتا رہا۔ کہنے لگا کہ میں وہ بے ادب ہوں جس نے اپنی ماں کے منہ پہ جوتے مارے تھے۔ میں رات کو فلم دیکھنے سینما میں گیا، غنڈوں کے ساتھ ساری رات آوارہ گردی کرتا تھا۔ رات کو ایک دن دیر سے آیا، میں نے ماں سے روٹی مانگی۔ اماں نے کہا، شرم نہیں آتی، ساری رات آوارہ گردی کرتے ہو، کبھی پولیس تمہیں پکڑ لے گی، نہ تیرا ابا ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی ہے، تم کن غنڈوں میں پھنس گئے ہو، شرم کرو، تمہیں روٹی دے کر حرام کروں۔ بس کچھ ناراض ہوئی تو مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے جوتا اتار کر ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ 2 جوتے منہ پر مارے۔ ہے ماں کے منہ سے بس اتنا سنا کہ عرش والے اس لیے بچہ دیا تھا کہ آج میں جوتے کھا رہی ہوں۔ مولا مجھے موت دے دے، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ جس نے میرے منہ پہ جوتے مارے اسے برباد کر دے۔ مولا جو بے عزتی ہو چکی مجھے اب اپنے پاس بلا لے، اب میں زیادہ جوتے نہیں کھا سکتی۔ عرش والے جس نے اماں کی توہین کی ہے اس کتے کو دنیا اور آخرت میں برباد کر دے۔ کہنے لگا، اس وقت تو میں سو گیا، رات ہی کو پاؤں میں ایک ٹھیس اٹھی، درد اٹھا، پاؤں لرزنے لگا، صبح کو پاؤں سوج کر اتنا موٹا ہو گیا، پھوڑا نکل آیا، پیپ بہنے لگی، ڈاکٹر کو دکھایا، لاہور گیا، ملتان نشتر ہسپتال گیا، انہوں نے آپریشن کیا، پاؤں کاٹنے لگے اور پاؤں کٹ گیا۔ اس نے اپنے پاؤں سے کپڑا اٹھایا تو اب بھی پیپ بہ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ زخم نہیں، یہ اماں کی بد دعا ہے، خدا کا قہر ہے۔ اماں 1 ہفتہ رو رو کر مر گئی، کھانا تک نہ کھایا۔ میری ماں رو رو کر کہتی تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ میرا یہ بیٹا خدمت کرے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن میں اس عمر میں جوتے کھا رہی ہوں، مجھے ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں۔ اماں رو رو کر اسی غم میں ختم ہو گئی۔ اماں کی آہیں عرش پر پہنچی، قہار نے سنی، مجھ پر خدا کا قہر نازل ہوا، جائیداد بھی گئی، دکان بھی بیچی، مکان بھی بیچا، بیوی بھی گئی، بیٹے بھی گئے، 4 سال سے یہاں پڑا ہوں، پیپ بہ رہی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کتے کاٹ رہے ہیں، مکھیاں بن بھناتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی۔ میرے پاس سے گزرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ لعنتی ہے جس نے اپنی ماں کو جوتے مارے تھے۔ ساری دنیا مجھے عبرت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور کتے کی طرح میرے سامنے روٹی پھینک جاتے ہیں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک عجیب سی چیخ ماری اور گر پڑا۔ کہنے لگا، مولانا یہ دنیا کی ذلت ہے، پتہ نہیں میری آخرت کا کیا حال ہوگا۔ اتنا کہا پھر گر پڑا اور روتا رہا۔ پھر اس نے آنکھ نہ کھولی۔ کہنے لگا، مولانا مجھے روٹھا رب راضی کروا دو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جس سے اماں ناراض ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی جبار اور قہار بن جاتا ہے۔ میں اجڑ گیا ہوں، بیٹے آتے ہیں، بلاتا ہوں، بیٹے مجھے ابا بھی نہیں کہتے، میری دنیا برباد ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا ہے، دنیا کی لعنت برس رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماں کی اور باپ کی بد دعاؤں اور بے ادبی سے بچائے۔ خطبات دین پوری رحمت اللہ تعالی۔
دوستو ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا جس دیاں ٹھنڈیاں چھاواں در در دھکے پین اونا نو مر جان جنہ دیاں ماواں۔ دوستو حضرت طلق بن حبیب رحمت اللہ تعالی جو علماء اور عابدین میں سے ہیں، اپنی والدہ کا سر چومتے تھے اور والدہ کے احترام میں اس گھر کی چھت کے اوپر نہیں چلتے تھے جس گھر کی چھت کے نیچے ان کی والدہ محترمہ موجود ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح میں لاہور بادامی باغ میں ایک بڑھیا جو کامتی ہوئی بالکل کمزور، ضعیف، نحیف، عاجز بھیک مانگتی تھی، میں نے اسے دیکھا اور میں نے پوچھا، اماں تم اس عمر میں بھیک مانگ رہی ہو جبکہ تیرے پوتے اور نواسے جوان ہوں گے۔ اس بیچاری کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی کہ مولانا میرے پاس بیٹھ جاؤ، آپ اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ پھر کہنے لگی کہ میں وہ عورت ہوں جس نے لوگوں کی چکیاں پیسی، میں نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دیے، میں نے چرخے کاٹ کاٹ کر کچھ پیسے جمع کیے اور اپنے بیٹے کی شادی کی، میں اپنے گھر میں بڑے شوق سے بہو لائی، بڑی خوشی منائی، بس کچھ ہی دن گزر جانے کے بعد میرے بیٹے نے بہو کے کہنے پر مجھے بالوں سے پکڑ کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں وہ بدقسمت عورت ہوں، اب میں دوپٹہ اٹھا کر کہتی ہوں مولا جس بے ادب نے مجھے دھکے دیے اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دے، عرش والے جس نے بوڑھی اماں کو ذلیل کیا تو اس کتے کو ذلیل کر۔ میں اس بوڑھی ماں کی بد دعا کے الفاظ سن کر سمجھ رہا تھا کہ اس کے بے ادب بیٹے کے لیے جہنم کے دروازے کھل چکے ہیں، اس بوڑھی اماں کی چیخیں عرش پر پہنچ چکی ہیں۔ دوستو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میں نے ایک قوم کو آگ میں لٹکا ہوا دیکھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ وہ ہیں جو دنیا میں اپنی ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو اسی طرح مروی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کو گالی دے، یعنی جو گالی دیتا ہو تو اتارے جائے گی چنگاریاں آگ کی اس کی قبر میں بارش کی طرح، یعنی جو گالی دے گا تو بارش کی طرح آگ اس کی قبر میں پڑے گی۔ دوستو اسی طرح روایت کیا گیا ہے کہ جس وقت دفن کیا جاتا ہے نافرمان، یعنی وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، تو اس کو قبر اتنا دباتی ہے کہ یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ عزت کر اپنے والدین کی، بے شک جو عزت کرتا ہے والدین کی بڑھاتا ہوں میں اس کی زندگی کو اور عنایت کرتا ہوں اس کو ایسی اولاد جو عزت کرے گی اس کی، اور جو نافرمانی کرتا ہے والدین کی تو کم کروں گا میں اس کی زندگی اور دوں گا اس کو ایسی اولاد جو نافرمانی کرے گی اس کی۔ دوستو ابو بکر بن مریم نے کہا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جو مارے اپنے باپ کو تو قتل کیا جائے اس کو۔ دوستو والدین کا نافرمان خواہ کتنا ہی نیک عمل کرے جنت میں ہرگز نہ داخل ہوگا، اور ماں باپ کا فرما بردار کتنا ہی گنہگار ہو دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ دوستو اسی طرح ایک جگہ ایک بزرگ صاحب لفظ تھے، صاحب لفظ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے قبول ہو جائے۔ ایک بندہ اس کی ملاقات اور زیارت کو گیا، دیکھا کہ وہ شخص صرف فرض ادا کرتا ہے، باقی کوئی نفلی کام یعنی عبادات نہیں کرتا، البتہ 2 خنزیر وہاں بندے تھے، بس ان کی خدمت میں کھڑا رہتا، کھانا پینا، جگہ خوش کرنا، گویا کہ ہر خدمت کے واسطے تیار کھڑا رہتا ہے۔ ملاقات کرنے کے لیے گئے ہوئے اس نیک بندے نے اس صاحب لفظ بزرگ صاحب سے دریافت کیا کہ خنزیر تو بدترین مخلوق میں سے ہیں، ان کی خدمت آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے جواب دیا کہ یہ دونوں میرے ماں باپ ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا۔ میں نے سوچا کہ اگرچہ یہ خدا کے نافرمان ہیں لیکن میرے تو والدین ہیں،
اور اب تو اور بھی زیادہ خدمت کے محتاج ہیں، تو میں نے سب کام چھوڑ کر بس انہی کی خدمت اختیار کر لی۔ اور یہ صاحب لفظ ہونے کا درجہ، یعنی ہر دعا قبول ہونے کا درجہ، مجھے والدین کی خدمت سے ہی ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت حاکم رحمت اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں سے پاک دامنی اختیار کرو، تمہاری عورتیں پاک دامن ہو جائیں گی، اور تم اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اور جس کے پاس اس کا بھائی معذرت خواہی کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ اس کی معذرت قبول کرے، خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو میرے حوض پر نہ آئے۔ دوستو، ابو غسان الضبی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ زہر الحرہ، یہ ایک جگہ کا نام ہے، کہتے ہیں میں وہاں چلا جا رہا تھا، ان کے والد صاحب ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، راستے میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے فرمایا کہ یہ کون ہیں جو تمہارے پیچھے چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، یعنی ابو غسان الضبی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے والد گرامی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے سنت کے خلاف کیا اور حق بات کو ترک کیا۔ پھر فرمایا، سنو، تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اپنے والد صاحب کے آگے نہ چلو بلکہ ان کے پیچھے یا دائیں طرف چلو۔ یہ آداب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے۔ کسی کو اپنے اور والد کے درمیان نہ چھوڑو کہ وہ تمہیں قطع کرے، اور گوشت کے جس ٹکڑے پر تمہارے والد صاحب کی نظر پڑے اس کو نہ لو، ہو سکتا ہے کہ اس کا جی چاہتا ہو۔ اور اپنے والد گرامی کو تیز یعنی غصہ اور نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھو، جب تک وہ نہ بیٹھ جائیں تم نہ بیٹھو، اور جب تک وہ نہ سو جائیں تم نہ سویا کرو۔ ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی، خود روئے گی مگر تجھ کو ہنسا دے گی۔ کبھی بھول کر بھی ماں کو نہ رلانا، تمہاری ایک غلط بات زندگی بگاڑ دے گی۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مرد نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت یا ان کے عزیزوں میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے حج مقبول کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جن کو والدین کی قبر کی زیارت کرتے کرتے موت آ گئی تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بڈھا مرتا ہی نہیں تو ورثے کی دھن اور لالچ میں اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ہی اسے مار ڈالوں تاکہ اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں گا۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو اس بے ادب نے قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑے بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک اس نے بند کر دیا، بلکہ شام کو وہ بنی اسرائیل والے اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیتے تھے اور صبح کو کھولتے تھے، کسی مجرم کو اپنے ہاں بھٹکنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے، دوستو اس بات کی وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ چچا اور اس کا خاندان یہ اس شہر سے الگ رہتے تھے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ شہر کے اندر رہتے تھے اور وہ شہر کا رات کو دروازہ بند کر دیتے تھے۔ اب اس بھتیجے نے چچا کو قتل کیا ہے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں واپس آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر ہائی دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا، اور پھر اپنے منصوبے کے تحت ان قلعہ والوں پر تہمت رکھی اور ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بھی بالکل انکار کر دیا، لیکن یہ ان کے سر ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔
یہ لوگ عاجز ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ واقعہ عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ایک گائے ذبح کر لو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ کا گائے کے ذبیحہ کا حکم؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، مسائل شریعہ کے موقع پر مذاق کرنا جہلوں کا کام ہے۔ اللہ جل شانہ کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی ہوتا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ تو بہت بوڑھی ہو نہ ہی بچی ہو، جوان کی عمر ہو۔ انہوں نے پھر کہا کہ حضرت ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی میل ہو، ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں اچھی لگے۔ پھر کہنے لگے کہ حضرت ایسی گائیں بھی بہت ہیں، کوئی اور ممتاز وصف نشانی بیان فرمائیے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہ جوتی ہو، کھیتوں کو پانی اس سے نہ پلایا ہو، ہر عیب سے پاک ہو، یک رنگی ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ جو وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب لگے اس گائے کو ڈھونڈنے، وہ صرف ایک ہی لڑکے کے پاس سے ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت ہی فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی یعنی روپے پیسے والی پیٹی کی چابی اس کے سرانے رکھی ہوئی تھی تو ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا فروخت کرتا ہوا ادھر آ گیا اور اس لڑکے سے کہنے لگا، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، میرے والد صاحب جاگیں گے تو میں ان سے چابی لے کر آپ کو قیمت ادا کروں گا۔ سوداگر نے کہا کہ نہیں، اگر تم اپنے والد کو جگا کر ابھی قیمت دے دو تو میں تمہیں 10,000 کم میں دے دیتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ حضرت نہیں، میں اپنے والد صاحب کو نہیں جگا سکتا، کیونکہ میرے نزدیک ایسے میں جگانا ان کی بے ادبی ہے اور میں یہ بے ادبی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر تم ٹھہر جاؤ تو میں تمہیں بجائے 70,000 کے 80,000 دے دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے اور لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر دوبارہ آؤ کہ جب میرے والد صاحب جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دے دوں گا۔ آخر تاجر ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا، جس کا لڑکے کو بڑا دکھ ہوا، لیکن لڑکے نے اپنے اس دکھ کو والد صاحب کے لیے قربان کر دیا۔ باپ کی اس بزرگی کو جاننے اور ان کی راحت رسانی کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے اسی ادب و احترام کے بدلے میں یہ گائے عطا فرما دیتا ہے۔ جب بنی اسرائیل دوسرے واقعے کی طرف واپس آ رہے ہیں، جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس فرما بردار لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے، تو اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ تم اپنی اس گائے کے بدلے میں ہم سے 2 گائیں لے لو اور یہ گائیں ہمیں دے دو۔ وہ لڑکا انکار کر دیتا ہے۔ یہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ 10 تک کہتے ہیں، مگر یہ لڑکا پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ لوگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو وہ لڑکا مانگے اسے وہ دو اور جس طرح بھی ہو سکے اسے راضی کر کے گائیں خریدو۔ آخرکار گائیں کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس لڑکے نے اپنی گائیں بیچی۔ یہ ساری برکت خدا تعالیٰ نے اس لڑکے کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے عطا فرمائی، جبکہ یہ محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی ماں بیوہ، غربت اور تنگ دستی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض یہ کہ اب یہ گائیں خرید لی گئی، ادھر تو اس گائیں کی وجہ سے غربت ختم ہوئی اور ادھر اس گائیں کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اب جو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے، اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے، تاکہ وہ میرا مال بھی لے لے اور میری لڑکی سے نکاح بھی کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ بھی پھر مر گیا اور اس طرح قاتل کا پتہ لگ گیا اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال اور قتل و غارت ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ بھی دب گیا۔
اب اس بے ادب بھتیجوں کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کی مکاری بھی کھل گئی، اور پھر اس بے ادب بھتیجے کو چچا کے قتل کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ خط یہ کہ خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی برباد ہوئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہوئی۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی، پسند ہے تو لائک کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔